السلام علیکم دوستو، اسلامک سیریز کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور دلگداز موضوع پر بات کریں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ حق و انصاف کے لیے کیسے قربانی دینی چاہیے۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ یزید کی حکومت کا آغاز ظلم و ستم سے ہوا۔ اس نے اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی اور شریعت کی بنیادوں کو رد کیا۔ اس کی حکمرانی میں دینی آزادی سلب کی جانے لگی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان اضطراب میں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ان کی بصیرت، علم اور حق کے لیے جدوجہد کا عزم کی علامت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دین کی راہ سے مختلف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے مکہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں کچھ دن گزارے، جہاں انہوں نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی۔ آپ نے خطابات کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ یزید کی حکومت اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ آپ کی شجاعت نے لوگوں کے دلوں میں بغاوت کا جذبہ بھر دیا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قبائل کی حمایت ملی۔ آپ کے پیروکاروں کی تعداد بڑھنے لگی اور لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ یہ دور بہت اہم تھا کیونکہ لوگوں کی حمایت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کربلا کی طرف سفر کریں گے۔ یہ سفر نہ صرف ایک جغرافیائی سفر تھا بلکہ ایک نظریاتی اور روحانی سفر بھی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آپ کے قریبی رشتہ دار، دوست اور وفادار سپاہی شامل تھے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں ہر قدم پر خطرات تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ہار نہیں مانی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو وہاں ایک عظیم جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ یزید کی فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی صرف 72 تھے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور عزم کا اندازہ ہوا۔ کربلا میں یزید کی فوج نے پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک حتمی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان کی قربانی دیں گے، لیکن یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، ہم حق کے لیے لڑیں گے۔ یہ الفاظ ان کی ثابت قدمی کی عکاسی کرتے ہیں۔ محرم 61 ہجری کو جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 وفادار ساتھیوں نے یزید کی فوج کا مقابلہ کیا۔ ہر ایک ساتھی نے اپنی جان قربان کر کے حق کے لیے لڑنے کی مثال قائم کی۔ اس جنگ میں بہت سے بہادر وفادار شامل تھے، جن میں حضرت علی اکبر، حضرت عباس اور دیگر شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور قیادت نے ان کے ساتھیوں کو مزید حوصلہ دیا۔ ہر ایک ساتھی نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم پختہ رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے خود بھی میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان کی بہادری نے دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ امام حسین کی موجودگی نے ان کے ساتھیوں کو حوصلہ دیا کہ وہ حق کے لیے لڑیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار دشمن سے بات کی، لیکن ان کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یزید کی فوج نے بے رحمی سے حملے جاری رکھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کبھی اپنی ہمت نہیں ہاری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ان کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ پیدا کیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق قائم کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زخموں کی تعداد اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا معرکہ لڑا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ایک دردناک خاموشی چھا گئی۔ ان کی شہادت نے کربلا کو ایک یادگار مقام بنا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی خواتین اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ یہ ایک دردناک لمحہ تھا جہاں ان کی بے بسی اور مظلومیت نمایاں ہوئی۔ بچوں کے رونے کی آوازیں اہل بیت کی تکلیف اور بے بسی کی حالت نے سب کو رلا ڈالا تھا۔ یہ وقت اس بات کا تھا کہ اہل بیت کو یزید کی فوج کی قید میں لے لیا گیا اور انہیں ایک بے سر و سامانی کی حالت میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔
یہ سب کچھ ایک عظیم ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دے کر یہ پیغام دیا کہ حق کی راہ میں کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ان کی قربانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ کربلا کی شرافت صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آج بھی لوگ کربلا کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمان بڑی تعداد میں عزاداری کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایمان کی علامت ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو زندہ رکھتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جس نے بعد میں اسلامی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس واقعے نے لوگوں کو حق کے خاطر جدوجہد کرنے کا حوصلہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت کی تعلیمات آج بھی ہر انسان کو درست راہ پر چلنے کی تربیت دیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہوں۔ آج کے دور میں بھی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالوں سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ لوگ بھی اسلامی ٹاپکس پر ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔